اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے اہل عزا پھر علم و غم کے دن آئے، پھر تعزیہ و شیون و ماتم کے دن آئے، پھر بے کسی شاہ دو عالم کے دن آئے، پھر آئی قیامت کے محرم کے دن آئے، پھر آئی قیامت کے محرم کے دن آئے، رونے کے لیے کس کے گھر آتی نہیں زہرا، ہائے پر سر جو کھلا ہے نظر آتی نہیں زہرا، پر سر جو کھلا ہے نظر آتی نہیں زہرا، اے اہل عزا پھر علم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بے ولایت امیر المؤمنین، بے ولایت فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین، ملکہ عالمین و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ 1445 ہجری کے عشرہ ماہ محرم الحرام، حجابات الہی اور عظمت امام حسین علیہ السلام کے عنوان کے تحت پہلی مجلس بالطفیل بالتوسل محمد و آل محمد علیہ السلام آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ حجابات الہی اور عظمت امام حسین علیہ السلام کا عنوان اپنی نوعیت کا عالی شان اور بہترین انتخاب ہے، جو آنے والی نسلوں تک امام حسین علیہ السلام کا وہ سفر عشق و معرفت جو عرش معلیٰ سے کربلائے معلیٰ تک منزل بمنزل کیفیت نور میں پروردگار عالم نے اپنی ربوبیت کے تحت اختیار کروایا، اور اس دوران کس طرح پروردگار عالم نے اپنی عظمتوں کو امام حسین علیہ السلام میں جلوہ افروز فرمایا، اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ مجالس کا عنوان اور سرنامہ کلام، کلام الہی میں پروردگار عالم نے سورہ الشمس میں ارشاد فرمایا۔ اس کی ابتدائی 5 آیات میرا عنوان رہیں گی، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها، اللہ کے اسم سے جو نہایت رحمان و رحیم ہے۔ سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جب وہ سورج کو ظاہر کرے، اور رات کی قسم جب وہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، اور آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم، اور زمین کی قسم اور اس کے بچھانے والے کی قسم۔ انہی آیات کے تسلسل کے ساتھ میری آج کی مجلس کا عنوان حجابات الہی اور عظمت امام حسین علیہ السلام کے تحت حجاب قدرت پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ پروردگار عالم نے 4,24,000 نوری برس پہلے، جب نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ لوح و قلم، نہ جنت، نہ جہنم، نہ ملائکہ، نہ حور، کچھ بھی نہ تھا،
پروردگار عالم نے اپنے نور عظمت و جلالت سے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نور علی مرتضیٰ علیہ السلام کو خلق فرمایا۔ ان کی خلقت کا سرچشمہ ایک ہی ہے، ایک ہی سرچشمے سے ان کو غذا اور عبادت الہی انہوں نے ادا کی، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے اپنے اختیار کن فیکون کے ذریعے 12 نوری حجابات خلق فرمائے، جن کی تفصیلات میں آج کی مجلس میں اور آنے والی مجالس میں پیش کروں گی انشاءاللہ۔ عرش معلیٰ پر حجابات الہی کا تذکرہ کریں گے، جن کی تعداد 12 ہے، جس میں سب سے پہلا حجاب قدرت ہے، دوسرا حجاب عظمت، اس کے بعد حجاب عزت، حجاب ہیبت، حجاب جبروت، حجاب رحمت، حجاب نبوت کے بعد حجاب کبریا، پھر حجاب منزلت، حجاب رفت، حجاب سعادت اور حجاب شفاعت ہے۔ یہ انوار ان حجابات میں بالترتیب حجاب قدرت میں 12,000 برس تک پروردگار عالم کی تسبیح و تقدیس کرتے رہے۔ جو تسبیح انہوں نے پڑھی وہ سبحان العلی الاعلیٰ، یعنی حجاب قدرت میں ان انوار نے جو پروردگار عالم کی تسبیح پڑھی وہ تھی سبحان العلی الاعلیٰ، اور اس کے بعد حجاب قدرت کے بعد حجاب عظمت میں 11,000 نوری برس تک یہ حجابات میں یہ انوار پروردگار عالم کی عبادت میں مصروف و مشغول رہے۔ یہ انوار عرش معلیٰ پر حجابات الہی میں نور افشانی اور زوبار ہوتے رہے۔ اس کے بعد حجاب عزت میں بالترتیب 10,000 برس تک پروردگار عالم کی عبادت میں مصروف و مشغول رہے، اور حجاب عزت کے بعد حجاب ہیبت میں 9,000 برس تک قیام کے بعد حجاب جبروت میں 8,000 برس تک پروردگار عالم کی تسبیح و تقدیس میں مشغول رہے اور نور افشانی کرتے رہے۔ اس کے بعد 7,000 برس تک حجاب رحمت میں، اور اس کے بعد 6,000 برس تک حجاب نبوت میں پروردگار عالم کی عبادت ہوتی رہی۔ اس کے بعد حجاب کبریا میں 5,000 برس تک، پھر حجاب منزلت میں اور حجاب رفت میں بالترتیب 1000 برس تک یہ انوار پروردگار عالم کی تسبیح و تقدیس میں مصروف و مشغول رہے۔ حجاب قدرت یہ وہ حجاب ہے جو پروردگار عالم کے عرش معلیٰ سے سب سے قریب ترین حجاب ہے، جس میں پروردگار عالم کی قدرت، نظام قدرت کا انتظام چلتا ہے پوری کائنات میں، کیسے اس کی قدرت کا اختیار ہے وہ حجاب قدرت میں ہی طے پاتا ہے۔ نور محمد و علی علیہ السلام پروردگار عالم کی تسبیح و تقدیس میں مصروف و مشغول تھے کہ پروردگار عالم نے نور حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو حجاب قدرت میں خلق فرمایا، ظاہر فرمایا، اور یہ تینوں انوار جب حجاب قدرت سے حجاب عظمت میں منتقل ہو رہے تھے، اس وقت پروردگار عالم نے معصومہ عالمین سلام اللہ علیہا نے اپنے نور سے حجاب قدرت پر نگاہ ڈالی تو نور امام حسین علیہ السلام کی تخلیق ہوئی حجاب قدرت میں، اور اس سے پروردگار عالم کی احدیت، نورانیت اور پروردگار عالم کی ابدیت دونوں کو سرفراز کیا۔ اب حجاب قدرت کیا ہے؟ یہ وہ عظیم حجاب ہے جس میں نور امام حسین علیہ السلام جب جلوہ افروز ہوا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت سجدہ میں جو تسبیح فرما رہے تھے وہ تھی سبحان اللہ، اور مولا علی علیہ السلام حالت سجدہ میں الحمدللہ کی تسبیح فرما رہے تھے، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی تسبیح تھی لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ زبان مبارک ہے جس نے سب سے پہلے کلمہ حق لا الہ الا اللہ اپنی زبان مبارک سے ادا کیا اور حالت سجدہ میں اس تسبیح کو کیا۔ امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے جو حالت سجدہ میں سب سے پہلے تسبیح کی، وہ تسبیح تھی اللہ اکبر۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्बीह में पहले सिफत अल्लाह यानी सुबहान और फिर अल्लाह का इस्म आया। मौला अली अलैहिस्सलाम की तस्बीह में भी पहले अलहम्द और फिर अल्लाह का इस्म आया। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने जो हालत सजदा में परवरदिगार आलम का ज़िक्र किया उसमें सबसे पहले ला इलाहा और फिर अल्लाह का इस्म आया। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो वाहिद हस्ती हैं जिन्होंने परवरदिगार आलम की जो तस्बीह व तक़दीस की उसमें पहले इसमें अल्लाह और बाद में उसकी सिफत आई। यही वजह थी कि परवरदिगार आलम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नूर को अपनी तरह यकता व तन्हा और नुमायाँ रखा और पंजतन पाक अलैहिस्सलाम की हस्तियों में से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इंतखाब हुआ कि मेरी रबूबियत, मेरी अहदियत और मेरी तौहीद को बचाने वाला हक़ा के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन, वो हुसैन होगा। हिजाब कुदरत, ये वो हिजाब है जिसमें 70 लाख मलाइका मौजूद रहे जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम परवरदिगार आलम की तस्बीह व तक़दीस फरमा रहे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब हिजाब कुदरत में इबादत इलाही में मशगूल थे, अभी मशगूल थे कि इधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार आलम से ये सवाल किया, बारेलहा ये पूरी कायनात का निज़ाम तो किस तरह चलाता है? ये वो कायनात जिसके लिए परवरदिगार आलम ने कलाम पाक में फ़रमाया कि वो कहता है और हो जाता है। परवरदिगार आलम जो कुछ आसमानों और ज़मीनों पर है, ज़मीनों में है, उस पर परवरदिगार आलम का इख्तियार है और वही तो अला कुल्ले शैइन क़दीर है, कुदरत परवरदिगार आलम की है। इसके अलावा कलाम पाक में ही परवरदिगार आलम ने अपने निज़ाम कायनात के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया, जैसे सूरह अल-माइदा में जनाब मरियम और जनाब ईसा के तज़किरे के साथ परवरदिगार आलम ने फरमाया वो जब चाहे उसने ईसा अलैहिस्सलाम को जनाब मरियम को अता फरमाया बिन बाप के, ये उसकी मशीयत थी। परवरदिगार आलम हर शय पे कुदरत रखता है, बस वो कहता है और हो जाता है। आसमानों और ज़मीनों के दरमियान जो कुछ भी है उस पे हुकूमत और हर शय पे कुदरत परवरदिगार आलम ही की है। और इस तमाम इख्तियार के ज़िक्र के बाद परवरदिगार आलम ने सूरह यासीन में इरशाद फरमाया कि कुल्लो शैइन अहसैना हो फ़ी इमाम मुबीन, हमने हर शय को इमाम मुबीन में रख दिया है। उसने अपने ये सारे इख्तियारात कुदरत आइमा अलैहिस्सलाम को अता फरमा दिए। अब ये जो इख्तियार है परवरदिगार आलम का, कुदरत है परवरदिगार आलम की, कायनात का निज़ाम कैसे चलाता है, ये सब हिजाब कुदरत से ही होता है, ये सारा निज़ाम। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हालत सजदा में परवरदिगार आलम की तस्बीह व तक़दीस में मशगूल थे और 70 लाख मलाइका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गिर्द हालत क़याम में सदाए अल्लाहु अकबर को बुलंद किए हुए थे। ये सदा अर्श मौला के करीब तरीन हिजाब कुदरत में बुलंद थी कि इधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, बारेलहा तो निज़ाम कुदरत को कैसे चलाता है, ये निज़ाम कायनात कैसे चल रहा है? परवरदिगार आलम ने जवाब दिया, ए इब्राहीम क्या तुम्हारे यकीन में कोई कमी है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं बारेलहा मेरा यकीन, मैं अपने यकीन को बढ़ाने के लिए ये देखना चाहता हूँ। परवरदिगार आलम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आँखों के सामने से सब हिजाबात को हटा दिया था और उन्होंने हिजाब कुदरत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नूर की ज़ियारत की। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम ने हिजाब कुदरत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नूर दिखा दिया था। लेकिन जब मौला अली अलैहिस्सलाम से यह सवाल किया गया कि मौला आप परवरदिगार आलम की रबूबियत और कुदरत पर कैसा यकीन रखते हैं, तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर पूरी कायनात के हिजाबात को हटा दिया जाए मेरी आंखों के सामने से, तब भी जो मुझे परवरदिगार आलम के अला कुल्ले शैइन कदीर होने पर यकीन है उसमें ज़र्रा बराबर भी कमी या ज़्यादती ना हो। परवरदिगार आलम पर यकीन कामिल, ऐनुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन और इल्मुल यकीन की मंजिल पर है।
परवरदिगार आलम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो तस्बीह हिजाब कुदरत में की, जो इबादत इलाही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हिजाब कुदरत में की, उसके अज्र के तौर पे वो इख्तियार दिया जो परवरदिगार आलम अंबिया और आइमा अलैहिस्सलाम को अता फरमाता है। वो एक सहीफ़े की सूरत में होता है। उसके ज़िम्मे जो काम होता है वो अपनी ज़िंदगी के जो लम्हात होते हैं उसी सहीफ़े के तहत गुजारता है। और जब ये तमाम काम अंजाम हो जाते हैं तो आइमा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा कर जाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम ने की तरफ से दोहरा इख्तियार अता हुआ था, मादी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी। अब देखिए, मैंने कल की मजलिस में आपको बताया था कि हुसैनियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी पूरी कायनात में नहीं फैली हुई, बल्कि इस वक्त पूरी कायनात पर हुसैनी रंग छाया हुआ है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मादी और रूहानी इख्तियार है कि इमाम हुसैन ना सिर्फ पूरी कायनात हुसैन के गम में पुरसोज दिखाई देती है, बल्कि हर दिल हुसैन हुसैन करता है। हर दिल में हुसैन का नाम जो है वो धड़कन के साथ लिया जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इख्तियार न सिर्फ पूरी कायनात पर है, बल्कि हमारी रूहों का बादशाह भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। और क्या खूब रुबाई मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इश्क में डूब कर कही, जो आज भी हुसैनी तराना बनी हुई है कि शास्त हुसैन बादशास्त हुसैन दीस्त हुसैन दी पनास्त हुसैन सरदाद ना दाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिना इला इला आस्त हुसैन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मादी और रूहानी इख्तियार वो तो है बेशक, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने जो लश्कर यजीद था वो मादी तौर पर अपनी तागूती ताकत के साथ मौजूद था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाहूती ताकत के आगे यजीद की तागूती हैसियत कुछ भी न थी। परवरदिगार आलम की तरफ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दोहरा इख्तियार अता हुआ, मादी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी। परवरदिगार आलम ने ये दोनों इख्तियारात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अता फरमा दिए थे और देकर फरमाया था कि अब मेरी तौहीद, अपने नाना की रसालत और अपने बाबा की वेलायत को मनवाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह को मनवाने के लिए मैदान करबला में अपने मादी इख्तियार को इस्तेमाल किया था। इस्तकबाल माह मुहर्रम की मजलिस में मैंने आपके सामने पेश किया था कि जैसे ही माह मुहर्रम फ़लक पे नमूदार होता है, उसके साथ पूरी कायनात पुरसोज दिखाई देती है। हर मखलूक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाती है। तो उसका नतीजा ये था कि अब हुसैन दुनिया में पूरी कायनात में नहीं, बल्कि पूरी कायनात हुसैनी दुनिया में समा गई है, जिसके तहत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने फरमाया, शास्त हुसैन बादशास्त हुसैन दीस्त हुसैन दी पनास्त हुसैन सरदाद ना दाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिना इला इला आस्त हुसैन। बेशक पूरी कायनात का बादशाह मादी तौर पर भी रूहानी तौर पर भी इमाम हुसैन हैं। आपने मैदान करबला में यजीद की तागूती ताकत को अपनी लाहूती ताकत से बेपर कर दिया था। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो इख्तियार करबला में इस्तेमाल किया वो मादी था, ताकि कल कला मुसलमान ये न कह सकें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तो रूहानी तौर पर यजीद को पसपा कर दिया था। नहीं, जो प्यास थी वो भी हकीकी थी और जो ज़ख्म आपको आए वो भी हकीकी थे, मादी तौर पर थे। जो अजियत आपको आपके असहाबो अंसार और आपकी औलाद को शहीद करके पहुंचाई गई वो भी मादी तौर पर ही थी। वरना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर पानी की तरफ इशारा करते तो दरियाए फुरात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चों के कदमों में आ जाता, लेकिन आपने मादी तौर पर जनाबे अबल फजलिल अब्बास से फरमाया, मशको अलम के हमरा दरियाए फुरात पर जाओ और पानी भर के खैमों में लाओ और इनको बताओ कि क़यामत तक पानी पे कब्ज़ा हुसैन का है। पूरी कायनात जानती है कि जितना भी पानी है
وہ امام حسین علیہ السلام کی والدہ گرامی کا حق مہر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے تمام معاملات مادی طور پر نبھائے، لیکن دلوں پر حکومت حسین کی ہی ہے۔ نہ صرف ہم وجودی طور پر بلکہ ہمارے دلوں میں بھی، جو ہمارے سینوں میں دل دھڑکتے ہیں، وہ بھی حسین حسین ہی کرتے ہیں۔ پتہ لگا مادی طور پر حسین نے اذیت کو برداشت کیا۔ دیکھیں اس بات کو سمجھیے کہ ظاہری طور پر امام حسین علیہ السلام پیاسے تھے میدان کربلا میں، ورنہ روحانی طور پر امامت پانی کی محتاج نہیں ہے بلکہ پانی امام کا محتاج ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں اپنے مادی اختیار کو استعمال کیا تھا، اسی کے تحت آپ کو پیاس بھی تھی، آپ کے لب پیاس سے سوکھے تھے، آپ کے گلے کی رگیں پیاس کی وجہ سے خشک ہو گئی تھی۔ بہرحال امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں اپنے مادی اختیار کو استعمال کیا، لیکن آج دلوں پر بھی اور جسموں پر بھی راج صرف حسین کا ہے۔ اب آج کی مجلس میں حجابات الہی کے عنوان کے تحت میں نے آپ کے سامنے جو نقطے پیش کیے، اس میں حجاب قدرت کا تعارف، اور اس میں امام حسین علیہ السلام کی عبادت اور نور جناب سیدہ علیہ السلام کی تجلی ہوئی، تو حجاب قدرت میں امام حسین علیہ السلام کا نور پروردگار عالم کی ابدیت اور پروردگار عالم کی احدیت کو اس نور نے سرفراز فرمایا۔ اس کے علاوہ اس میں حجاب قدرت کا تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور امام حسین علیہ السلام کے مادی اور روحانی اختیار کی بھی گفتگو ہوئی، اور پروردگار عالم کس طرح پوری کائنات کا نظام حجاب قدرت کے تحت چلا رہا ہے۔ بے شک قادر خدا کی ذات ہے، قدرت حسین ہے۔ شاعر نے بھی اس اختیار کو اپنے مصرعے میں استعمال کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی عظمت، جس کا تعارف حجابات الہی عرش معلیٰ سے کربلائے معلیٰ تک منزل بہ منزل، آپ کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جس میں آپ کے نانا سید المرسلین، آپ کے بابا علی مرتضیٰ ہادی العالمین ہیں، اور آپ کی والدہ گرامی جناب سیدۃ نساء العالمین ملکائے عالمین ہیں، اور آپ کے بھائی ذکر للعالمین ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی بہنیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا پروردگار عالم کے نور عظمت و جلالت کا اظہار بھی ہیں، اور آپ کے بھائی جناب محسن علیہ السلام عالی قدر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں، جن کو ظلم سے شہید کر دیا گیا، اور آپ کا ایک پروقار بھائی جو تخلیق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں، ابوالفضل العباس ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہو یا کربلا معلیٰ کی زواری ہو، کوئی بھی دربار امام حسین میں جا نہیں سکتا جب تک ابوالفضل العباس اذن نہ دیں۔ اسی لیے عزادار جب بھی کسی عزاخانے میں جاتے ہیں، پہلے جناب ابوالفضل العباس علیہ السلام کے علم کی زیارت کرتے ہیں۔ عباس حسین کے دربار میں آنے والوں کا کھڑے ہو کر خیر مقدم بھی فرماتے ہیں، اور جب کوئی کربلا معلیٰ جاتا ہے تو ابوالفضل العباس ہی اس کا نام آنے والے زائروں میں لکھ دیتے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں کربلائے معلیٰ کی زواری کا شرف بھی عطا فرمائے، سب عزاداران امام حسین کو۔ اس کے علاوہ جب ہم کربلا جاتے ہیں تو یہ تہذیب ہے، یہ حکم ہے کہ پہلے ابوالفضل العباس علمدار کے حرم میں تشریف لے جایا جائے، اذن دخول لے کر زیارت کی جائے، اور پھر ان سے اجازت طلب کی جائے کہ کیا ہم آپ کے آقا کے دربار میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ ضروری ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی خاندان کی عظمت انشاءاللہ میں آنے والی مجالس میں ہم تفصیل سے اس سفر کو بھی طے کریں گے کہ یہ وہ خاندان ہے جس کی عظمت اور بزرگی کا تذکرہ پروردگار عالم نے کلام پاک میں آیات کے ذریعے بھی فرمایا ہے۔ یہ وہ خاندان رسالت ہے
جو آیہ مباہلہ میں رسول اللہ کے ہمراہ ابنانا و ابناکم کی صورت، نساءنا و نساءکم کی صورت اور انفسنا و انفسکم کی صورت میدان مباہلہ میں تشریف لے گئے، اور وہاں پر نہ تیر چلے نہ تلواریں چلیں، بلکہ ایک گفتگو کے تحت ان کے انوار کی موجودگی میں میدان مباہلہ فتح ہو گیا۔ یہ وہ خاندان ہے جو آیہ نور میں اللہ نور السماوات والارض کی آیت کے تحت پروردگار عالم کی عبادت کرنے کے معاملے میں رفت کی سند لیے ہوئے ہے۔ یہ وہ خاندان ہے جو آیہ نسب و مہر میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نمایاں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ وہ خاندان عصمت و طہارت ہے جن کے لیے کلام پاک میں پروردگار عالم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیت کو نازل فرمایا۔ یہ وہ خاندان ہے جو آیہ کفایت میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب کے تحت رسول اللہ کی رسالت اور پروردگار عالم کی توحید پر گواہ بھی ہے۔ یہ وہ خاندان ہے جنہوں نے سو کر حسین کے بابا نے شب ہجرت بستر رسول پر سو کر جو پروردگار عالم سے تجارت کرے اور مرضی الہی کو خرید لے، حسین کا بابا وہ علی ہے۔ یہ وہ خاندان ہے جو آیہ ابرار میں روٹیاں دینے والے اور سخاوت کرنے والے ہیں۔ یہ وہ خاندان ہے جو پروردگار عالم کی آیہ امر میں اولی الامر ہیں۔ وہ خاندان بھی ہے جو آیہ ولایت میں جس کا بابا حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے اور ولی اللہ ہے، جس کے لیے میدان خم غدیر سجایا گیا اور ان کی مولائیت کا اعلان 18 ذی الحج کو کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام ہی کا خاندان ہے جو کونوا مع الصادقین کی عملی تفسیر بھی ہے، اور اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام ہی کے نانا اور بابا اور والدہ گرامی، بھائی اور خود امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو آیہ صراط میں ظلمت شکن منارہ ہدایت ہیں اور صراط مستقیم ہیں۔ بے شک کلام پاک میں پروردگار عالم نے جس صراط مستقیم کا تذکرہ فرمایا وہ یہی خاندان رسالت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا سفر عشق بنائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ 27 ماہ رجب المرجب سن 60 ہجری آپ نے اپنے اصحاب و انصار اور گھر والوں کو جمع فرمایا۔ تمام بنی ہاشم جب جمع ہو گئے تو آپ نے اپنے سفر کا بیان کیا کہ ہم مدینہ منورہ سے عراق تشریف لے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی مدینے میں یہ خبر پھیلی کہ امام حسین علیہ السلام ہجرت فرما رہے ہیں تو مدینے میں رہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے 3000 سے زائد لوگ تھے جنہوں نے مسجد نبوی میں امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی اور آپ کے ہمراہ عراق جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے سب کی خدمت کو قبول کرتے ہوئے بتایا کہ آپ سب لوگ ہمارے ہمراہ نہیں جائیں گے بلکہ محمد حنفیہ ہماری آنکھیں بند کر مدینہ منورہ میں آپ کے پاس موجود رہیں گے، اور ان کے علاوہ جناب عبداللہ ابن جناب جعفر طیار جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر نامدار بھی ہیں وہ بھی مدینہ منورہ میں ہی قیام فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے مرج المدینہ سے 200 اونٹ منگوانے کا حکم بھی دیا، جس میں سے 76 اونٹ وہ تھے جن پہ محملیں اور اماریاں لگوائی گئیں، اور اس کے بعد امام علی زین العابدین علیہ السلام کے سپرد یہ کام تھا کہ مدینے کی شاہراہوں اور گلیوں کو خالی کروا دیا جائے، کوئی نگاہ ایسی نہ ہو کہ جو بلند ہو، کیونکہ خاندان توحید و رسالت، مخدرات توحید و عصمت، حرم مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مدینے سے سفر فرما رہی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ محملوں پہ سوار ہوتے ہوئے کسی بھی شخص یا کسی بھی مستور کی نظر محمد وآل محمد کے گھر کی مستورات پر پڑے۔ یہ انتظام ہوا، اور اس کے علاوہ 100 اونٹ ایسے تھے جس پر سامان سفر
جو ہے وہ سوار کروایا گیا، لاد دیا گیا، جس میں خیمے، چولداریاں، جانوروں کو پانی پلانے والے برتنوں سمیت جنت سے آئے ہوئے تبرکات بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وراثت کے طور پر امام حسین علیہ السلام کو جو تبرکات ملے تھے وہ سب امام حسین اپنے ہمراہ کربلائے معلیٰ لے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ عرب میں اکہرا نہیں تہرا لباس پہنا جاتا ہے، یعنی امامہ، ابا، کبا، پٹکا، پاجامہ، اس طرح تمام لباس اور انبیاء علیہ السلام کی وراثتیں جو امام حسین علیہ السلام کے پاس تھیں وہ تمام سامان امام حسین اپنے ہمراہ لے گئے۔ اس کے علاوہ تلواریں، نیزے اور سامان سفر آپ کے ہمراہ تھا۔ کئی اونٹ ایسے تھے جن پر مشک و عنبر کو لادا گیا تھا۔ اس قدر خوشبو جو جنت سے تبرکات آئے تھے وہ بھی امام حسین علیہ السلام اپنے ہمراہ لے جا رہے تھے۔ لکھا ہے تاریخ کی کتاب میں کہ امام حسین علیہ السلام کا کارواں جب بھی کسی قریے یا گاؤں سے گزرتا تو وہاں کی فضا معطر ہو جاتی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کے علاوہ جو تیسری تیاری تھی وہ یہ تھی کہ ابوالفضل العباس علمدار علیہ السلام کو وہ فہرست تیار کرنا تھی جس میں بنی ہاشم کے مردوں اور عورتوں میں کون کون جائے گا ان کا تذکرہ بھی کیا جائے گا، یعنی وہ ایک فہرست تیار ہوگی، سب کے نام لکھے جائیں گے، جس کے اوپر جناب ابوالفضل العباس نے لکھا کہ نصر من اللہ و فتح قریب۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اس آیت کو ہٹا کر لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد سفر میں جانے والے تمام بنی ہاشم کے نام لکھے گئے جن میں بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام بھی نہیں تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام کے پاس آپ کی بہن شریکت الحسین تشریف لائیں اور کہا کہ بھائی کیا میں آپ کے ہمراہ نہیں جاؤں گی، تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر بہن بھائی کی لاش پر بھی آئے تو اپنے شوہر سے اجازت طلب کر کے آئے۔ یہ سننا تھا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے گھر تشریف لے گئیں اور جناب عبداللہ جو اس وقت آرام فرما رہے تھے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا ان کے پاس بیٹھ گئیں اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کے دونوں بیٹے آپ کے ہمراہ تھے۔ جناب عبداللہ کی آنکھ کھلی، انہوں نے پوچھا شہزادی یہ اشک آنکھوں میں کس وجہ سے بھر گئے؟ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا میرا بھائی سفر پہ جا رہا ہے، عبداللہ آپ اجازت دیں تو میں اپنے بھائی کے ہمراہ چلی جاؤں۔ جناب عبداللہ نے اس بات کا جواب دیا اور فرمایا کہ شہزادی حق مہر کو استعمال کرنے کے لیے کبھی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جب آپ سے میرا عقد ہو رہا تھا تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عبداللہ جب بھی حسین میرا بیٹا ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ وطن کو چھوڑ دے گا اور عالم غربت میں کرب و بلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ ان کی شہادت کا قصہ آپ کے بابا سے میں نے سنا ہے اور آپ کے حق مہر میں یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ جب حسین مدینہ چھوڑیں گے تو حسین اپنی بہن کے ہمراہ مدینہ چھوڑیں گے۔ اب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے شوہر سے اجازت تو مل گئی، اب فرمایا میرے والی کیا میں اپنی ماں کی رضا اپنے ہمراہ لے جا سکتی ہوں؟ تو جناب عبداللہ نے فرمایا گھر بھرا ہے، آپ جسے چاہیں اپنے ہمراہ لے جائیں۔ اور پھر اپنے دونوں بیٹے جناب اون و محمد کو جناب عبداللہ نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے ہمراہ کیا۔ بی بی زینب اپنے بھائی کے ہمراہ سامان سفر کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ اس کے بعد مدینے والوں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب عصمت سرائے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا مستورات بنی ہاشم سے بھرا ہوا تھا اور ہر مستور محمد و آل محمد کے گھر کی مستور کے گلے لگ کر گریہ کر رہی تھی کہ آپ مدینے سے نہ جائیے، اور وہ مستورات جن کی تعداد بہت زیادہ بتائی جاتی ہے اور ان کی تمنا یہ تھی کہ ہم علی علیہ السلام کی بیٹیوں کے ہمراہ ساتھ جائیں۔ تمام بیویاں جو دیکھ رہی تھیں کہ جانے والوں میں ہمارے نام ہیں یا نہیں، بس ایک ہی بیوی تھی جس کو یقین تھا کہ بابا اگر سفر پر جا رہے ہیں تو علی اکبر ہمراہ ضرور جائیں گے، بابا علی اکبر کے بغیر اور علی اکبر میرے بغیر سفر پر نہیں جائیں گے۔
اس لیے اس یقین کے ساتھ جناب صغریٰ سلام اللہ علیہا کو یقین تھا کہ میں اپنے بابا کے ساتھ جاؤں گی۔ انہوں نے اپنے سامان سفر میں وہ تمام پوشاکیں رکھ لی تھیں جو اپنے بھائی کی شادی کے لیے تیار کروائی تھی، اور سب کو بتاتی تھی جب میرا بابا نئی بستی آباد فرمائیں گے، جب میرے بھائی علی اکبر کا صحرا سجے گا تو تم بھی ضرور آنا۔ اس کے علاوہ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کا سامان سفر تیار ہوا، امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کی مسند کو اپنے گھر میں بچھا دیا، اپنی والدہ گرامی کے گھر میں مسند رسول کو بچھایا، اور اپنی ماں کی صورت جناب صغریٰ سلام اللہ علیہا کو اس مسند رسالت پر بٹھا دیا، کیونکہ اس کی مصلحت یہ تھی کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہو بہو اپنے بابا کی شبیہ تھی، وہی رفتار گفتار، وہی مسکراہٹ، وہی لب و لہجہ، اور آپ اپنے بابا کی شریک رسالت بھی تھیں۔ اسی نسبت سے جناب صغریٰ سلام اللہ علیہا جو ہو بہو اپنی دادی کی صورت تھی، انہی کی رفتار و گفتار، وہی مسکراہٹ، وہی لب و لہجہ، وہی خلق، وہی تلاوت قرآن جناب صغریٰ سلام اللہ علیہا کا بھی تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو جو ہو بہو اپنی دادی کی صورت تھی مسند رسالت پہ بٹھا کر فرمایا کہ جب مدینے میں رہنے والے لوگوں اور مستورات کو اور مدینے سے باہر سے آنے والی مستورات کو بھی کوئی مسائل درپیش ہوں تو جناب صغریٰ سے فرمایا کہ تم اسی مسند پہ بیٹھ کر ان کے مسائل کو دور کرنا جب تک سید سجاد محمد باقر کے ہمراہ مدینہ واپس نہ آئے۔ صغریٰ تم اسی مسند پہ بیٹھو گی۔ جب جناب صغریٰ کو معلوم ہوا کہ سفر پہ میں اپنے بھائی کے ہمراہ نہیں جا رہی تو شہزادی کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ لکھا ہے کہ بھرا گھر جب خالی ہو جائے تو اس کی تنہائی کیسی ہوتی ہے، کوئی اس وقت 7 برس کی حسین کی بیٹی جناب صغریٰ کی آنکھوں میں دیکھ لیتا۔ سامان سفر تیار ہوا، اماریوں پر جب مستورات آل محمد کو سوار کرنے کا مرحلہ آیا، اس وقت قمر بنی ہاشم عصمت سرے میں داخل ہوئے اور ایک صدا بلند ہوئی، الحجاب الحجاب الحجاب۔ عباس کی اس صدا کا بلند ہونا تھا جیسے پوری کائنات نے اپنے آپ کو حجاب میں ڈھانپ لیا تھا، پوری کائنات نے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا تھا، کیونکہ صدائے ابوالفضل عباس بلند ہوئی، الرحیل الرحیل الرحیل۔ اس صدا کا بلند ہونا تھا کہ بنی ہاشم کی مستورات آل محمد کی مستورات سے گلے مل مل کر رو رہی تھی۔ پھر وہ لمحہ بھی تاریخ میں آیا کہ سارا محلہ بنی ہاشم کو خالی کروایا گیا۔ حسین جو صبح سے ایک کرسی پر تشریف فرما تھے، ابوالفضل عباس نے آ کر کان میں ایسا کچھ کہا کہ حسین اس کرسی پر سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ایک اماری کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے، اور پھر دیکھا کہ عصمت سرے سے ایک دراز قامت بی بی برآمد ہوئی، جنہوں نے اپنی آغوش میں ایک بچی کو اٹھا رکھا تھا اور اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ ان کا پردہ اس قدر تھا کہ خط چادر کے زمین پر خط کھینچتے جاتے تھے، چادر کے پہلو سرزمین مدینہ پر خط کھینچتے جاتے تھے، گویا زمین کی عزت و وقار میں اضافہ ہو رہا تھا۔ یہ علی کی بڑی بیٹی بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قدم مبارک تھے۔ جب عصمت سرے سے باہر برآمد ہوئیں تو جناب محمد حنفیہ نے اماری کی رسی کو تھام لیا، اونٹ کی رسی کو تھام کر جناب محمد حنفیہ کھڑے ہوئے اور اونٹ کے گھٹنے کو بھی زور سے پکڑ لیا تاکہ وہ کھڑے نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد جناب ابوالفضل عباس 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ شہزادی ثانیہ زہرا کے ایک دائیں جانب شہزادہ علی اکبر اور بائیں جانب شہزادہ قاسم ابن الحسن چلے، پیچھے پیچھے شہزادہ اونو محمد چلے۔
बिनते अली इस्मत सरे से बाहर तशरीफ़ लाईं तो आपके हिजाब से, आपकी चादर से जो ज़मीन पर ख़त दे रही थी, सरज़मीन मदीना मुनव्वरा की इज़्ज़त व तकरीम में इजाफ़ा हो रहा था। आपने अपनी आगोश में शहज़ादी सकीना बिनतल हुसैन को उठाया हुआ था। दायां बाजू शहज़ादा अली अकबर और बायां बाजू शहज़ादा कासिम ने थामा हुआ था। आपके पीछे शहज़ादा ओनो मोहम्मद चल रहे थे और अबल फजलिल अब्बास आपको अमारी के करीब ले गए। उस वक्त मोहम्मद हनफिया ने आपकी सवारी की महार को अपने हाथों से थामा और ऊंट के घुटने को ज़ोर से पकड़ लिया ताकि वो खड़े ना होने पाए। अब्बास दो जानू बैठे हुए थे, निगाहों को झुकाया और आँखों से अश्क बहते जाते थे। शहज़ादा अली अकबर ने आपका बाजू थामा और आपको अमारी पर सवार करने के लिए आगे बढ़े। आपने अपने नालैन उतारे जिन्हें मौला अब्बास ने अपने सीने से लगा लिया था। इस इज़्ज़त व शान व मर्तबे से अली की बेटी अमारी में सवार हुई। उसके बाद एक कनीज़ दौड़ती हुई आई और फरमाया, मादरे ग्रामी उम्मुल बनीन आपको तलब फरमा रही हैं। अबल फजल अब्बास इस्मत सरे में तशरीफ़ ले गए तो उम्मुल बनीन ने अबल फजल अब्बास से फरमाया, अब्बास हुसैन नहीं जा रहे, रूह फ़ातिमा ज़हरा जा रही है, ये फ़ातिमा ज़हरा की जान जा रही है, ख़बरदार हुसैन पर आँच न आने पाए। जैसे ही जनाब अबल फजल अब्बास इस कारवान के हमरा मुर्तजिस पे सवार हुए और अब शहज़ादा अली अकबर अपने घोड़े उकाब पर सवार होने वाले थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली अकबर से फरमाया, अली अकबर बहन से रुखसत हो लो। शहज़ादे ने हुक्म इमाम मानते हुए इस्मत सरे में तशरीफ़ ले गए तो अली अकबर को देखते ही जनाब सुगरा की आंखों में एक आस भर आई और फरमाया, मैं जानती थी मेरा भाई मेरे बगैर नहीं जाएगा। तो अली अकबर ने वो वादा किया कि सुगरा जब बाबा नई बस्ती बसाएंगे मैं आपको लेने आऊँगा। इस वादे के साथ अली अकबर भी तशरीफ़ ले गए। मदीना वीरान है। हुसैन 3 शाबान को मक्का मुकरमा पहुँच गए। मुख्तलिफ वफूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मिले और फरमाया, आका अगर इराक़ जाने का इरादा रखते हैं तो हमें भी अपने हमरा ले जाइए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वो असहाब जो करबला मुअल्ला में शहीद हुए, वो सब के सब मदीना और मक्का से नहीं आए थे, बल्कि उन सब को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रास्ते में से वो गौहर नायाब थे जिन्हें चुनते हुए हुसैन को करबला मुअल्ला पहुँचना था। हुसैन ने मक्के में क़याम किया और 9वीं ज़िलहज जनाब मुस्लिम बिन अक़ील अलैहिस्सलाम की शहादत की ख़बर सुनकर जब हुसैन अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि काबे में मुझे भी शहीद कर दिया जाएगा, तो आपने काबे की हुर्मत को पामाल होने से बचाया और मक्का छोड़ दिया और इराक़ की जानिब अपना सफ़र इख्तियार किया। ये वो रास्ते थे जो तारीख़ में कहीं छुप गए थे, जिन रास्तों पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा जनाब हाजरा और जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम के हमरा मक्का तशरीफ़ लाए थे, उन्हीं राहों पर हुसैन ने अपने सफ़र का आगाज़ किया। इसीलिए इकबाल ने कहा, गरीब व सादा व रंगी है दास्तान हरम, नहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माईल। फिर वो मंजिल भी आई कि जब हुसैन के कारवान को रोका गया। ये करबला से पहले की मंजिल है जहाँ से कूफा व करबला की राहें जुदा होती हैं। जनाब हुर का वो लश्कर जिसे हुसैन ने सैराब किया और जनाब हुर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज ज़ोहर भी अदा की, लेकिन फरमाया आप कूफे नहीं जा सकते, अपने काफ़िले का रुख करबलाए मुअल्ला की जानिब कर दीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब हुर से वो तारीख़ी जुमला कहा जिसमें फ़रमाया, ए हुर तेरी माँ तेरे गम में बैठे। तो इसके जवाब में जनाब हुर ने फरमाया, आका मैं आपकी वालदा गिरामी का नाम बग़ैर वज़ू नहीं ले सकता। ये फ़िक्र थी जो जनाब हुर के जहन तक पहुँची थी। और अब हुसैन जब करबला पहुँचे तो जब शब आई, पहली शब करबला मुअल्ला में, हुसैन ने मक्तल की जानिब अपना रुख किया और एक नशेब की जानिब चलते जा रहे थे। हिलाल कहता है कि मैं अपने आका के पीछे पीछे हो लिया
اور میں نے دیکھا کہ ایک نشیب میں میرا آقا اتر رہا تھا، وہاں پر ایک بی بی اپنے بالوں سے سرزمین کربلا کو صاف فرما رہی تھی، اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اماں میں کربلا پہنچ گیا۔ تو ایک آواز آئی، حسین تیری ماں تجھ سے پہلے کربلا پہنچ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ وعلی جدکہ و ابیکہ، السلام علیکہ وعلی امیکہ و اخیکہ، السلام علیکہ علی الائمۃ من بنیکہ، السلام علیکہ یا صاحب الدعمت الثاقبہ، السلام علیکہ یا صاحب المصیبت الراتبہ، لقد اصبح کتاب اللہ فیکہ محجورا ورسول اللہ فیکہ موتورا۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔